اب اس سبق کے ہمیں معلوم ہے 21 کا بی پارٹ نہیں ہے کیونکہ اس کی ایکسرسائز نہیں ہے. ہاں مگر 21 کا سی پارٹ ہے. ہر سبق کے سی پارٹ میں ہم گرامر پورشن پڑھا کریں گے انشاءاللہ. اہم ہدایت سبھی کے لیے. ہدایت ویسے ہی ہیں جو لیول 1 میں تھی آپ لوگوں کے لیے. اس کورس کو سیکھنے کی شرط ہے آپ کو عربی قرآن اور اردو پڑھنا آنا چاہیے. اور اس کورس کو اچھی طرح سیکھنے کے لیے کچھ باتوں کا دھیان رکھیں. یہ پوری طرح تعاملی ہے، مطلب انٹریکٹیو ہے. اس میں آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. اس لیے غور سے سنیے اور مسلسل عملی شرکت کیجیے. جو وقت ہو وہ کرا جائے، آپ کو کرنا چاہیے. اپنی کاپی اور پین نکال کے بیٹھیے. یہ کیسا مذاق ہے کہ اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے بیٹھے ہم اور کاپی پین کا یوز نہیں کر رہے، جبکہ ہم کاپی پین کا استعمال خوب کرتے ہیں. اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے کیوں نہیں کر رہے استعمال؟ تو اس کا یہ کام کریں گے انشاءاللہ. اور پریکٹس کرتے ہوئے غلطی ہو جائے تو گھبرائے نہیں، کیونکہ ہم سیکھتا رہے، سیکھنے والے لوگ غلطی کرتے ہیں. اور اس بات کو یاد رکھیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. جو جتنی زیادہ پریکٹس کرے گا اتنا ہی زیادہ سیکھے گا. یہ سنہری قاعدہ یاد رکھیے. I listen, I forget, I see, I remember, I practice, I learn, I teach master. میں سنتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں. یہ بیٹھے ٹیک لگا کے بستر میں بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں، میں تو آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوں. آپ کیسے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں یا سو رہے ہوں. مگر سنیں گے، سن کے بھول جائیں گے. جب دیکھیں گے تو یاد آ جائے گا. آئی سی آئی ریممبر. کیا دیکھیں گے؟ کچھ نوٹس بنا رکھے ہوں گے تبھی تو. آئی پریکٹس، میں پریکٹس کروں گا تو میں سیکھ جاؤں گا. آپ اس کی دوبارہ مشق کریں گے، سیکھ جائیں گے. اور کسی کو اگر پکڑ کے پڑھا دیں گے تو آپ کے ماسٹری حاصل کر لیں گے. گرامر، یہ میں پھر بتا دوں، ہمارے ہر سبق کے 4 حصے ہوا کریں گے. پہلا لٹریچر پورشن، دوسرا لٹریچر سے متعلق مشق، تیسرا گرامر پورشن، چوتھا گرامر سے متعلق مشق. یہ ہمارا پہلا سبق ہے، تو اس میں لٹریچر سے متعلق گرامر کا پورشن نہیں ہے، لٹریچر سے متعلق پریکٹس کا پورشن نہیں ہے. تو اس لیے ہم ڈائریکٹ 21ویں چیپٹر کے سی پارٹ پہ آ گئے. سی پورشن میں ہم نے ہم پڑھا ایسے کریں گے. ہر چیپٹر کو اے بی سی ڈی 4 حصوں میں بانٹ رکھا ہے. اے بی سی ڈی. اے والا حصہ وہ ہوگا جس میں سورہ بقرہ کی آیتیں رکھی ہوگی. بی والا حصہ وہ ہوگا جس میں اس سے متعلق لٹریچر سے متعلق مشق ہوگی. سی والا حصہ وہ ہوگا جس میں گرامر پڑھائی جائے گی. اور ڈی والا حصہ وہ ہوگا جس کے اندر گرامر سے متعلق مشق ہوگی. چلیے تو گرامر بھی دیکھ لیں. گرامر آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہم ٹی پی آئی کی ہیلپ سے سیکھی ہے ہم نے. ٹی پی آئی کیا ہے یہ سب آپ کو معلوم ہے. پورے وجود کا استعمال کرنا ہے سیکھنے کے لیے. جو ذرائع ممکن ہے پاسبل ہے ان سب کا استعمال کرنا. یہ ہم جانتے ہیں الفاظ کی 3 قسمیں ہیں. خوب پڑھا ہے ہم نے لیول 1 کے اندر، اسم، فعل اور حرف. اچھا، جنہوں نے لیول 1 نہیں کیا ہے وہ جوائن نہیں کریں، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ پہلے لیول 1 کو پڑھیں، اس کے بعد دیکھیے. قرآن کی ہر لائن میں لگ بھگ 9 الفاظ آتے ہیں. 9 الفاظ ہیں جن میں سے لگ بھگ 4 آن این ایوریج 4 اسم ہوتے ہیں، 3 فعل ہوتے ہیں اور 2 حرف آتے ہیں. تو پورا قرآن سمجھ لیجیے اسم، حرف اور فعل کے اوپر مل کے بنا ہوا ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں لیول 1 کے اندر. اسم ناؤن ہوتا ہے، وہ الفاظ جو کسی کا نام بتاتے ہیں یا صفت، جیسے کتاب، نام کا کتاب، مکہ، صفت مسلم، مومن. یہ تمام چیزیں آ گئیں. ان کی علامت بھی ہوتی ہے. ان کے شروع میں الف لام لا آتا ہے، یا آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش آتے ہیں، یا آخر میں بانون یہ نون یا الف تے آتے ہیں. یہ سب ہم نے پڑھ لیا تھا. دوسری طریقے کے الفاظ تھے ہمارے فعل. یہ وہ الفاظ ہے جس سے کسی کام کو کرنا یا ہونا ظاہر ہو، جیسے فتح یا عملون افعل. اور تیسرے حرف. یہ اسم کو یا اسم سے ملائیں، یا اسم کو فعل سے ملائیں، یا اسم اور فعل کو آپس میں ملائیں. لی من ان فی کی بی الا اندا الا ما، یہ سب ہم نے لیول 1 کے اندر پڑھے ہیں. حرف بہت آسان ہے اور ان کی اصل تعداد بھی بہت کم ہے. خوشی کی بات یہ ہے ان کی تعداد بھی بہت کم ہے. اور یہ جملے میں جو کہ تو آ جاتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ان کے اندر. کورس 1 کے بعد آپ صرف 20 حرف سیکھ لیں گے نا، تو قریب 95% حرف ہیں. مطلب تمام حرف ہیں ہی بہت کم. تو اگر آپ 20 سیکھ لیں تو وہی 95% ہیں جو آپ سیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے.
تو یہ الفاظ اس کورس کے اندر بھی دوبارہ آئیں گے. دیکھیے یہ آپ پڑھ کے آ چکے ہیں, لا من ان فی بی علی عندہ الا ما, اگر یاد ہو تو کسی کو ایک بار پریکٹس کر لیتے ہیں سب ساتھ میں, ہوش میں ہو کے, شوق کے ساتھ, جوش کے ساتھ. چلیے پریکٹس کریں گے. کون کرے گا پریکٹس میرے ساتھ؟ چلیے پہلا لفظ ہے لا اور لی, اس کا مطلب ہے لیے, اور اس کی مثال ہو گئی الحمدللہ, اصل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہیں. چلیے پریکٹس کریں گے. لہو اس کے لیے, لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, کا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہم سب کے لیے, لنا ہم سب کے لیے, لہا اس ایک عورت کے لیے. لہا اس ایک عورت کے لیے. آپ لوگ بھی پریکٹس کیجئے, جو پریکٹس نہیں کریں گے وہ نہیں سیکھیں گے. اور یہ تو سب ہم نے پڑھ رکھا ہے, یہ لیول 1 کا ریوائز کیا جا رہا ہے تاکہ لیول 2 میں پریشانی نہ ہو. اگلا لفظ ہے من. من کا مطلب ہے سے, اس کی مثال ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے. چلیے منہ اس سے, منہ اس سے, منہم ان سب سے, منہم ان سب سے, من کا آپ سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, منکم آپ سب سے, منا ہم سب سے, منا ہم سب سے, منہا اس ایک عورت سے. منہا اس ایک عورت سے. اگلا ہے ان. ان کا مطلب تھا سے یا بارے میں, اور اس کی مثال ہے رضی اللہ ان, راضی ہو اللہ ان سے یا ان کے بارے میں. چلیے انہو اس سے, عنہ اس سے, انہم ان سب سے, عنہم ان سب سے, ان کا آپ سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, کم آپ سب سے, انا ہم سب سے, نہ ہم سب سے, انہا اس ایک عورت سے. انہا اس ایک عورت سے. میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ پریکٹس کرتے رہیں, پریکٹس نہیں کریں گے بھول جائیں گے. اور یہ پریکٹس جو آپ کریں گے اللہ تعالیٰ نوٹ کر کے لے کے اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں کہ آپ قرآن کریم سیکھنے میں کتنے مستعد ہیں, سو رہے ہیں یا آرام کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, یا پریکٹس کر رہے ہیں. اگلا لفظ ہے فی. فی کا مطلب ہے میں, اس کی مثال تھی فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. چلیے فی ہی اس میں, فی ہی اس میں, فی ہی ان سب میں, فی ہی ان سب میں, فی کا آپ میں, فی کا آپ میں, فی یا مجھ میں, فی یا مجھ میں, فیکم آپ سب میں, فیکم آپ سب میں, فینا ہم سب میں, فینا ہم سب میں, فیہا اس ایک عورت میں. فیہا اس ایک عورت. یہ جو آپ ٹیبل پڑھ رہے ہیں, یہ الفاظ جو پڑھ رہے ہیں آپ, یہی الفاظ قرآن کریم میں 10,000 بار آئے ہیں. اگلا لفظ ہے بی. بی کا مطلب تھا سے, اور اس کی مثال ہے بسم اللہ, اللہ کے نام سے. چلیے بھی اس سے, بھی اس سے, بہم ان سب سے, بہم ان سب سے, بکا آپ سے, بکا آپ سے, بی مجھ سے, بھی مجھ سے, بکم آپ سب سے, بکم آپ سب سے, بنا ہم سب سے, بنا ہم سب سے, بہا اس ایک عورت سے. بہا اس ایک عورت. اگلا لفظ ہے اعلیٰ. اعلیٰ کا مطلب تھا پر, اور اس کی مثال ہے السلام علیکم, سلامتی ہو آپ پر. تو علیہ اس پر, علیہ اس پر, علیہ منصب پر, علیہ منصب پر, علیکہ آپ پر, علیکہ آپ پر, علیہ مجھ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, علیکم آپ سب پر, علینا ہم سب پر, علینا ہم سب پر, علیہ اس ایک عورت پر. علیہ اس ایک عورت پر. اگلا لفظ تھا عندہ. عندہ کا مطلب تھا پاس یا نزدیک. اس کی ایک مثال تو تھی یاد رکھنے کے لیے, کم ریال عندہ کا, آپ کے پاس کتنے ریال ہیں. اور ایک ریال مثال اور دیکھ لیجئے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین ہے اسلام. کیا عندہ کا مطلب نزدیک یا پاس, تو اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ اب اللہ کے نزدیک دین اسلام ہو گیا ہمیشہ سے. وہ موسیٰ علیہ السلام کا دین ہو, عیسیٰ علیہ السلام کو دین ہو, ابراہیم علیہ السلام کو دین ہو, نوح علیہ السلام کو دین ہو, جتنے نبی آئے ہیں سب ایک ہی دین لے کے آئے ہیں, دین اسلام. وہ زبانیں الگ ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو جس علاقے میں بھیجا گیا ہو اس کی زبان سنسکرت ہو یا ہندی ہو, تو اس زبان میں اسلام کو جو کہا جائے گا تو ان کے وہاں اس نام سے پرچلت ہو گیا ہوگا, اس نام سے فیمس ہو گیا ہوگا. کہیں پر اگر ہبرو زبان کے اندر بھیجا گیا ہوگا تو دین اس نام سے فیمس ہو گیا ہوگا, مگر اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی تھا. اسلام کے نام
دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے، اس کی زبان بدلنے کی وجہ سے صرف زبان بدلی ہے، اس وجہ سے اس کا نام بدلا ہے، اور اصل مطلب وہی رہا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، بہرحال دین اسلام۔ تو عندہ اس کے نزدیک، عندہ اس کے نزدیک، عندہ ان سب کے نزدیک، عندہ ان سب کے نزدیک، عندہ کا آپ کے نزدیک، عندہ آپ کے نزدیک، عندی میرے نزدیک، عندی میرے نزدیک، عندکم آپ سب کے نزدیک، عندکم آپ سب کے نزدیک، عندنا ہم سب کے نزدیک، عندنا ہم سب کے نزدیک، عندہا اس ایک عورت کے نزدیک۔ عندہ اس ایک عورت کے نزدیک۔ اگلا لفظ پڑھا تھا ہم نے الہ، الہ کا مطلب تھا طرف، اور اس کی مثال کیا تھی یاد رکھنے کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ چلیے پڑھیے تو پھر میرے ساتھ، الیہ اس کی طرف، یہی اس کی طرف، الیہ منصب کی طرف، یہی منصب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، لیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، لیا میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، علیکم آپ سب کی طرف، الینا ہم سب کی طرف، لینا ہم سب کی طرف، الیہا اس ایک عورت کی طرف۔ لیہا اس ایک عورت کی طرف۔ اگلا لفظ تھا مع، مع کا مطلب تھا ساتھ، اور اس کی مثال ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو معہو اس کے ساتھ، معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، فی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ، معہا اس ایک عورت کے ساتھ۔ رہا اس ایک عورت کے ساتھ۔ تو یہ سب سمپل تھا، ہم پڑھ چکے تھے، 10,000 سے زیادہ بار کو یہ الفاظ قرآن میں آئے، لیول 1 کا ریویژن ہی چل رہا ہے۔ تو پہلے لفظ ہم نے دیکھ لیے تھے حرف، دوسرے لفظ ہیں اسم۔ یہ دیکھیے، یہ بھی ہر لائن میں لگ بھگ 4 مرتبہ آتے ہیں۔ اسم کے اندر تبدیلی کیا آتی ہے، یا تو واحد ہو جائے گا یا جمع ہو جائے گا، مسلم کا مسلمون ہو جائے گا، مسلمین ہو جائے گا۔ دیکھیے ہم نے بنانی سیکھی تھی، مسلم کی جمع مسلمون مسلمین۔ ایک طرح کی جمع اور ہوتی ہے، جیسے کتاب کی جمع کتب، یا نفس کی جمع انفس یا نفوس، یہ بھی دیکھ چکے ہیں اصل میں، تو وہ جمع مکسر کہلاتی ہے۔ تو یا تو یہ الفاظ، یا تو حرف ملیں گے، یا اسم ملیں گے، یا افعال ملیں گے، ورب ملیں گے۔ حرف اور اسم کے بعد رہ جاتے ہیں افعال، جو کہ قرآن کریم کی ہر لائن میں 3 مرتبہ آتے ہیں۔ 3 کے اس عدد میں وہ اسماء بھی شامل ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں فاعل، مفعول، فعل، ذاکر، مذکور، ذکر، عابد، معبود، عبادہ۔ قرآن کے سمجھنے کے لیے ایک اہم کام مختلف فعل کو، افعال کی، فعل ماضی اور مضارع اور امر اور نہی کی الگ الگ شکلوں کو سیکھنا ہے۔ دیکھیے جی، یہ وہ ماسٹر ٹیبل ہے جو آپ اور ہم پڑھ چکے ہیں، اس پہ غور کریں۔ پڑھ چکے ہیں نہیں پڑھ چکے ہیں جی؟ تو اس ماسٹر ٹیبل کو پریکٹس کریں گے میرے ساتھ۔ اس ٹیبل کی پریکٹس سے پہلے ایک اور بات سمجھ لیں کہ یہ وربس ہیں، فعل ہیں، کام کا کرنا یا ہونا پتہ چلتا ہے، ہم دیکھ چکے ہیں عربی زبان میں، یا تو وہ فعل ماضی ہوگا، یا فعل مضارع ہوگا، یا امر و نہیں ہوگا، اور یہ اس میں فاعل، اس میں مفعول ہوگا۔ یہ 4 پورشن میں ٹیبل بٹی ہوئی ہے ہماری، 1 2 3۔ تو چلیے سیدھا اشارہ سیدھا ہاتھ سے جو بھی ہے وہ مردوں کے لیے ہے، بائیں سے اشارہ عورتوں کے لیے ہے، اگر ہاتھ نیچے ہے تو وہ ماضی کے لیے اشارہ ہے، ہاتھ اوپر ہے، آواز اوپر ہے، مضارع کے لیے اشارہ ہے۔ اس طریقے سے اشارہ امر اور نہیں کا ہے، اور یہ اشارے اس میں فاعل اور مفعول کے نہیں تھے۔ یہ ماسٹر ٹیبل ہے، اس ٹیبل کے اوپر بیس قرآن کریم میں 20,000 سے زیادہ الفاظ ہیں، اور ہم نے اس کی الگ الگ شکلیں بھی پڑھی تھی، دیکھیں گے ابھی۔ چلیے میرے ساتھ پڑھیے، فعلا اس نے کیا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ فعلنا ہم سب نے کیا۔ اب یہ فعلت، ہاتھ بدل گیا، فعلت اسے ایک عورت نے کیا، فعلت اسے ایک عورت نے کیا۔ یہ ماضی کے ہو گئے 7 پورے۔ یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلو وہ کرتا ہے کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، فعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، فعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، فعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلون
آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے. فعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے. نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلو وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی. ہاتھ بدل گیا میرا. تفعلو وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی. تو یہ مضارع پورا ہو گیا. اس کے ہم نے 7 پڑھ لیے. افعل کر. فعل کر. افعلو کرو. کرو. لا تفعل مت کر. لا تفعل مت کر. لا تفعلو مت کرو. لا تفعلو مت کرو. یہ ہمارا امر اور نہیں پورا ہو گیا. فاعل کرنے والا. فاعل کرنے والا. مفعول جس پر اثر پڑا. مفعول جس پر اثر پڑا. اور فعل کام کا نام. کام کرنا یا خالی کرنا. فعل کرنا کام کا کرنا. تو یہ ٹیبل سب کو یاد ہے آپ لوگوں کو کیونکہ لیول 1 کا ریویژن چل رہا ہے. یہ بھی تعارف ہے لیول 2 کا. اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں. یہ کہلاتا ہے صرف صغیر. کیا؟ صرف صغیر شارٹ فارم. کہ اگر ہم ماضی کا یہ والا یاد کر لیں, مضارع کا یہ والا یاد کر لیں, امر کا یہ والا یاد کر لیں, فاعل مفعول فعل یاد کر لیں تو پوری ٹیبل یاد ہو جائے گی. یہ کہلاتا ہے صرف صغیر شارٹ فارم. تو دیکھیے پڑھیے میرے ساتھ. فعل یفعل. فعل یفعل. افعل. افعل. فاعل مفعول فعل. فاعل مفعول فعل. تو یہ صرف صغیر ہو گیا. فعل کی شارٹ ٹیبل ہو گئی. اس کو آپ صرف صغیر اگر سننے میں بھاری لگ رہا ہے تو شارٹ ٹیبل سمجھ کے لیے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا ہم نے؟ کہ شارٹ کٹس کو ایک سینٹینس بنایا گیا تھا یاد کرنے کے لیے. سینٹینس یہ تھا, اگر ہم قرآن کھولیں گے. دیکھیے قرآن کھولیں گے. فتح یہ پہلا ٹائپ تو اللہ کی مدد آئے گی. نصارہ دوسرا ٹائپ ورنہ مار پڑے گی. ضربہ اس نے کان کھول کر سن لو. سمیا. تو چلیے ان کا صرف صغیر اور دیکھ لیتے ہیں ہم. یہ ہم نے یہ دیکھا تھا. فتح زبر والا پریوار ہے سمپل. نصارہ پیش والا پریوار ہے. یہ سب لیول 1 میں پڑھ چکے ہیں ہم. ضربہ یہ زیر والا پریوار. مضارع میں زیر آتا ہے اس میں. اور سمیہ میں یہیں پر ہی زیر آ جاتا ہے. ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جنہوں نے لیول 1 نہیں پڑھا ہے. اس کے بعد انہوں نے پڑھنے کا اسے ردی میں پھینک دیا تھا. پریکٹس نہیں کرا تھا قرآن کے اندر. مگر لگے رہے ہیں تو شاید سمجھ میں آ جائے. چانسز کم ہے. چلیے فتح یفتح. فتح یفتح. افتح. افتح. فاتح. فاتح. مفتوح. مفتوح. فتح. فتح. اچھا نصر اس نے مدد کی. نصارہ اس نے مدد کی. ینصر وہ مدد کرتا ہے. ینصر وہ مدد کرتا ہے. انصر مدد کر. انصر مدد کر. ناصر مدد کرنے والا. ناصر مدد کرنے والا. منصور جس کی مدد کی گئی. منصور جس کی مدد کی گئی. نصر مدد کرنا. نصر مدد کرنا. ایسے اگلا تھا ضربہ. ضربہ اس نے مارا. ضربہ اس نے مارا. یضرب وہ مارتا ہے. یضرب وہ مارتا ہے. اضرب مار. یضرب مار. ضارب مارنے والا. ضارب مارنے والا. مضروب جس کو مارا گیا. مضروب جس کو مارا گیا. اور ضرب مارنا. ضرب مارنا. ایسے ہی اگلا تھا سمیا. اس میں یہاں پر ہی دیر آ گیا تھا. سمیا اس نے سنا. سمع اس نے سنا. یسمع وہ سنتا ہے. یسمع وہ سنتا ہے. اسمع سن. اسمع سن. سامع سننے والا. سامع سننے والا. مسموع جس کو سنا گیا. مسموع جس کو سنا گیا. اور سم سننا. سمع سننا. تو یہ 4 آپ یاد رکھیں. فتح نصر ضرب سمیع. اور ان کے خاندان کو بھی یاد کریں. یہ بنا کے بھیجا ہے ہمارے اسٹوڈنٹ نے. یہ آسانی سے آپ یاد کر سکتے ہیں. دیکھیے فتح اور جعل فعل یہ تینوں ایک جیسے ہیں بالکل. جیسے فعل کی ٹیبل ہے ویسے ہی فتح کی ویسے ہی جعل کی. اگر آپ قرآن کھولیں گے فتح. اگلا ہے نصر. اس نے مدد کی. جیسا نصر ہے اسی طریقے سے بالکل یہ پیش والے ہیں نیچے لکھا ہوگا. دیکھیے یہ پیش کا پریوار ہے.
ایسے ہی ذکرہ ہے، ایسے ہی خلقہ ہے، ایسے ہی ابدا ہے. اب اگلا آیا ضربہ. یہ زیر والا پریوار ہے. اس پریوار کے اور ممبران ہیں 4، یہ دکھ رہے ہیں آپ کو، ان کو یاد کر سکتے ہیں آپ. یہ لکھ کے بھیجا ہے انہوں نے. ضربہ جس نے مارا، ظلما اس نے ظلم کیا، جو پٹا، صبرا اس نے صبر کیا، تو اللہ نے اس کی بخشش کی، غفر. تو یہ آپ یاد کر سکتے ہیں. اور اگلا ہے یہ جس نے سنا، سمیا اس نے جانا، علما پھر اس نے عمل کیا، عملہ تو اس پر رحم ہوا، رحیمہ. یہ چوتھا پریوار ہے. ان پریواروں کو بھی اندر کے ممبران ہیں، ان کو آپ یاد کر سکتے ہیں ان کے ذریعے. اچھا جی، ابھی تک ہم نے یہ جو پڑھ کے آئے ہیں سارے، آپ اس پہ غور کریے. فاتح، ناصرا، ذکرا، خلقا، عبد. تین حروف سے مل کے بنے. کن سے بن کے؟ تین. کن سے؟ یہ سارے کے سارے 3 حروف سے مل کے بنے، جیسے فتح، نصر، زاوا. ٹھیک ہے. اور یہ 3 حروف سے جو بنے ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں ثلاثی مجرد یا ٹرائی لٹرل. آپ ٹرمنالوجی مت پڑھیے. اچھا، ان سب میں آپ دیکھیے جو بھی ہم نے پڑھے ہیں، ان کہیں پر بھی تینوں میں سے ایک کی جگہ پہ بھی نہ الف آ رہا، نہ واو آ رہا، اور نہ یا آ رہا. نہ الف آ رہا، نہ واو آ رہا، نہ یا آ رہا. دیکھ لیجیے کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں ہے. سین میم ہے. تو الف، واو اور یا جن کے اندر نہیں آتے ہیں وہ کہلاتے ہیں صحت مند افعال. کیا؟ صحت مند، ہیلدی. اور جن میں یہ آ گئے الف، واو اور یا یہ آ گئے، وہ کہلاتے ہیں کمزور. کیونکہ یہ الف، واو اور یا کیا ہیں؟ یہ علت والے ہیں، حرف علت ہیں، علیل ہیں، یہ بیچارے بیمار ہیں. سمجھ لیا آپ. کیسے یاد رکھیں گے؟ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی آوازیں کیسی نکل رہی ہوتی ہیں؟ یا ایسی آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں. تو اگر ان ٹیبل میں یہ جو ہم نے پڑھے ہیں سارے، ان میں کہیں پر بھی ان تینوں میں سے ایک آ جائے یا 2 آ جائیں ساتھ میں، تو وہ صحت مند افعال نہیں کہلائے گا، وہ کمزور فعل کہلائے گا. تو یہ جو ہم نے پڑھے تھے، سمیع، علم، رحیمہ، عمل، رحیم، ضرب، ظلم، صبر، غفر، نصر، ذکر، خلق، بدا، فتح، جعل، فعل، یہ سارے جو پڑھے تھے ہم نے 4 4 8 12 15 جو پڑھ کے آئے ہیں ہم لیول 1 میں، یہ سب کے سب ہم نے پڑھے تھے صحت مند افعال. اب لیول 2 میں پہلی بار ہم پڑھیں گے کمزور افعال. یعنی کہ ہوگا سب کچھ ویسا ہی، ٹیبل پوری ویسی رہے گی، مگر کہیں نہ کہیں بیچ میں یہ آ جائیں گے تو تھوڑا سا چینج آ جائے گا. چینج کیا آئے گا؟ یہ بیچارے ہیں ہی کمزور، ہیں ہی بیمار، تو پوری ٹیبل میں نہیں آئیں گے، یہ تھک جائیں گے. ہم آپ کو بتائیں گے کیا مطلب ہے اس بات کا. ٹھیک ہے. تو اگر یہ کمزور حرف آ جائے گا تو فعل بھی کمزور ہو جائے گا. جی. تو ہم نے لیول 1 کے اندر جو پڑھے تھے وہ تھے صحیح والے جو ابھی بتائیں 15. یہ قریب قرآن میں 9000 بار آئے ہیں. اور اب جو آپ اس لیول 2 کے اندر پڑھیں گے کمزور والے، یہ جیسے واہبا، دیکھیے واہبا لکھا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو؟ واہبا، واو آ گیا. قالا اس نے کہا، دیکھیے الف آ گیا. کانا وہ تھا، الف آ گیا. دعا اس نے پکارا، الف آ گیا. تو یہ ہیں تو 3 حرف والے ہی، مگر کیسے ہیں؟ یہ کمزور والے ہیں. ایسے افعال بھی قرآن میں قریب 9000 بار آتے ہیں. یعنی ہر لائن میں ایک بار، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے جی، اب یہ آپ پوری ٹیبل دیکھ لیجئے. لیول 1 میں آپ یہ پڑھ کے آئے، یہ والے سارے آپ پڑھ کے آئے. پہلی لائن صحت مند تھے، فتح، نصر، ضرب، سمیع. اب لیول 2 میں یہ اور پڑھیں گے آپ 9000 بار آنے والے، وہبا، وعدہ، قالا، زادہ، شاء، دعا، ہدا، رضیہ. اور ان کو بھی یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے. دیکھیے، اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہبا اور وعدہ، ان کو ایک ساتھ لکھ دیا ہے ہم نے. کیوں؟ ان میں آپ دیکھیے جو پہلا لیٹر ہے، پہلا حرف ہے، وہ واو ہے دونوں جگہ. یعنی کہ پہلا والا ہی کمزور ہے، یا سمجھ لیجیے پہلے نمبر پہ واو آ گیا ہے. دوسرے میں دیکھیے آپ، دوسرے نمبر پہ، یہ دوسری ٹیبل جو دکھ رہی ہے، دوسرا کالم، الف الف الف، یہ بھی کمزور والا ہے، یہ دوسرے نمبر پہ آیا ہوا ہے. تیسرے والے میں دیکھیے یہ الف، یا اور یا، یہ بھی کمزور والا ہے. کہاں پر آیا ہوا ہے یہ؟ تو یہ تیسرے نمبر پہ آیا ہوا ہے. تو ان کو بھی ہم یاد کریں گے، ان کا بھی آپ کو طریقہ بتائیں گے. جیسے وہابا کا مطلب ہوتا ہے اس نے عطا کی، اس نے دیا. ٹھیک ہے. اور وعدہ کا مطلب ہوتا ہے وعدہ. قالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا. زیادہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے زیادہ کیا.
دا کا مطلب ہوتا ہے پکارا، اس نے پکارا. ہدا کا مطلب ہوتا ہے اس نے ہدایت دی. رضیہ کا مطلب وہ راضی ہوا. شاہ کا مطلب اس نے چاہا. یہ ہم پڑھیں گے، پریشانی ہوئی ہے، پورے لیول 2 میں یہی پڑھنا ہے ہمیں. ان کو بھی یاد کر سکتے ہیں ہم. یہ اوپر لکھا ہوا ہے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. وہابا وعدہ، دیکھیے وہابا اس نے دیا، عطا کیا، اور وعدہ اس نے وعدہ کیا. تو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. خالی وعدہ ہی نہیں کیا بلکہ کہا ہے. کیا قالا کہا ہے زیادہ زیادہ کر دوں گا. شاء اس لیے یہ دا اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. ہدا ہدایت کی. تو یہ آتا چلا جائے گا. تو یہ وہ الفاظ ہو گئے. یہ جو بیچ میں دکھائی دے رہے ہیں آپ کو یہ تین، یہ کمزور والے ہیں، مگر یہ بھی 3 لیٹر سے مل کے بنے. فاتح واہ با قالا دا ہدا، یہ سارے سارے. اب ایک اور ٹائپ ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے. اس میں کیا خاص بات ہے، یہ بنے ہوئے بھی 3 سے ہیں مگر ان میں سے کوئی ایک نہ ایک ریپیٹ ہو رہا ہے. دیکھیے ظنّا، یہ کائے سے بنا ہوا ہے؟ ضوا اور نون سے، مگر نون جو ہے ریپیٹ ہو رہا ہے. ظنّا کا مطلب اس نے گمان کیا. ایسی تو اللہ وہ گمراہ ہوا. تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ضاد اور لام 2 سے مل کے بنا ہے، ضاد لام لام، ٹھیک ہے، مگر وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو یہ ایک الگ ٹائپ ہے. تو ہم نے پہلا ٹائپ پڑھ لیا، دوسرا اور تیسرا ہم اس کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھیے بعض افعال میں 2 حروف یکساں ہوتے ہیں، جیسے ذلہ اور ودہ. یہ بھی قرآن میں 1300 بار آئے ہیں. تو 9000 پلس 9000 پلس 1300 تو یہ کافی ہو گئے. یہ تو ہم اس میں پڑھیں گے. ایک اور ٹائپ ہوتا ہے اس میں، دیکھیے یہاں پہ روٹ میں کتنے آ رہے ہیں؟ 3 آ رہے ہیں. فاتحہ ناصارہ، اس میں روٹ میں ہی 4 آ جاتے ہیں. دیکھیے علامہ، این لام لام میم، 4 آ گئے. یا اور بھی بہت سارے آ سکتے ہیں. سبح سین با با ہا، 4. ایسے الفاظ کہلاتے ہیں مزید فی. کیا کہلاتے ہیں؟ مزید فی. یہ ہم پڑھیں گے اگلے لیول میں، لیول 3 کے اندر مزید فی کیا ہوتے ہیں. یہ بھی قرآن میں کافی آئے ہیں. ٹھیک ہے، ہوم ورک وہی ہے. آپ کو 2 تلاوت کے ہوم ورک کرنے ہیں، 5 منٹ یا 10 منٹ قرآن کریم دیکھ کے پڑھیے. اور جو الفاظ لیول 1 میں اب تک آ چکے ہیں ان کو سنبھال کے پڑھیے. آپ 40,000 الفاظ جانتے ہیں اور 2 پڑھنے کے ہیں. اچھا، اور ایک بغیر دیکھے اپنے میموری سے پڑھیے. اور پڑھنے کے ہیں جو اپنے نوٹس بنائے ان کو دیکھ کے بھی پڑھیے اور بغیر دیکھے بھی. اپنے ساتھی سے اس کورس کی باتیں کریے اور نماز میں الگ الگ صورتوں کی تلاوت کیجیے اور خوش ہو جائیے. آپ چنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے قرآن کریم سیکھنے کے لیے. اور اللہ سے دعا کیجیے ربی زدنی علما. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے ٹیچر بنیے. آپ نے سبق میں جو کچھ سیکھا کیا اس کو آسان پایا؟ سکھانا آسان ہے تو پھر سکھائیے. سب سے زیادہ فائدہ آپ ہی کو ہوگا. اور کچھ پوچھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کہ کیسے پڑھائیں، کیسے کیا سیکھیں. اللہ تعالیٰ سے یہ ہمارا یہ والا باب مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے، اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرما.